اللہ رب العزت مومن کی تربیت کے لیے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اس کے راستے میں رکاوٹیں لائیں گے. یہ رکاوٹیں بعض مرتبہ غیروں کی طرف سے آئیں گی، یہ رکاوٹیں بعض مرتبہ غیروں کی طرف سے آئیں گی. تو اس طرف خیال ہی نہیں جائے گا، اس طرف مسلمانوں کا خیال ہی نہیں جائے گا کہ غیروں کی طرف سے حالات مسلمانوں پر ہیں، اس میں مسلمان کے عمل کو کیا دخل ہے. کوئی تو یہ کہہ کر بات ختم کر دیں گے کہ بھئی مسلمانوں سے تعصب ہے، حالانکہ کتنی آسان بات ہے. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے کہ مسلمان کو جن اعمال کے کرنے کا اختیار حاصل ہے، مسلمان کو جن اعمال کے کرنے کا اختیار حاصل ہے، اس کے بدن کے اعضاء جس کے اپنے اختیار میں ہیں، اس کے بدن کے اعضاء جس کے اپنے اختیار میں ہیں، اگر اس نے ان اعمال کے اندر کوئی کمی کی اور اپنے اعضاء کو حکم پر استعمال نہ کیا تو کائنات کا وہ نظام جو مسلمان کے اختیار سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس کے اختیار نہیں دیں گے. میری بات توجہ سے سننی پڑے گی. اس زمانے میں مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے حالات میں کیا کر سکتے ہیں. کسی نے کہا حضرت سے کہ حضرت مسلمانوں کو اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے، عہدے، منصب، بادشاہت، سلطنت، حکومت، تاکہ یہ اس قوت سے اسلام میں با اختیار ہو کر چلیں، اسلام میں با اختیار ہو کر چلیں. کیا بات ہے یہ، کیا بات ہے یہ. ہر جگہ غیروں کا تسلط، بہت سے احکام شریعت ایسے ہیں جسے مسلمان چلنے سے مجبور ہے. کیوں ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اختیارات کیوں نہیں دیتے تاکہ یہ اپنے دین میں، اسلام میں با اختیار ہو کر چلیں. حضرت نے فرمایا کہ مسلمان کو جن اعمال کے کرنے کا کلی اختیار حاصل ہے اور اس میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر ان میں سے کسی ایک عمل میں بھی مسلمان نے کسی ایک عمل کو بھی ضائع کیا، کسی ایک عمل کو بھی ضائع کیا، تو اللہ رب العزت جو اپنے بدن سے کیے جانے والے اعمال کو ضائع کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو باہر کے کام پر اختیار کیسے دے دیں؟ جس کے کرنے پر اسی اختیار ہے، جب اس نے اس کو پورا نہیں کیا، پھر اس پر اختیار نہیں ہے، وہ اس کو کیسے حاصل ہو جائے؟ بہت آسان مثال ہے، بہت ہی آسان مثال ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک چھوٹی سی دکان کر کے دے دے. بچے کو دکان پر چھوٹی دکان، تھوڑا سا مال، چھوٹی سی دکان کر کے دے اور اس دکان کو ضائع کر دے، اس پر نہ بیچے، اس کو وقت نہ دے، اس دکان کے تقاضے کو پورا نہ کرے، جس سے دکان ضائع ہو جائے. تو کیا ممکن ہے کہ یہ باپ اپنے بیٹے کو بڑا کارخانہ دے دے؟ بولو تو صحیح، کیا ممکن ہے کہ باپ بیٹے کو بڑا کارخانہ دے دے؟ وہ یہ سوچے گا کہ جب ایک چھوٹی سی دکان جس کے چلانا کوئی مشکل نہیں تھا، اس نے اس کو ضائع کر دیا، تو ان کے ہاتھ میں بڑا کارخانہ دینا، یہ بڑا کارخانے کیسے چلائیں گے جب چھوٹی چھوٹی دکان نہیں چلا سکے؟ میں مثال دے رہا ہوں. اس زمانے میں مسلمان یہ چاہتا ہے کہ پہلے سے اختیارات حاصل ہو جائیں، اس اختیار سے پھر وہ اسلام قائم کر لے، اس اختیار سے پھر وہ اسلام قائم کر دے، اس اختیار سے اسلام قائم کر دے. حضرت جی فرماتے تھے کہ جتنا اسلام اس کے اعضاء سے متعلق ہے، جب وہ قائم نہیں تو پھر باہر کی شکلوں میں یہ اپنے اختیارات کیسے چلا لے گا؟ جن اعضاء پر اس کی اختیار حاصل ہے. اللہ اکبر. مسلمان نماز چھوڑ کر اسلام سے پوری طرح اپنا حصہ ختم کیے ہوئے ہیں، پوری طرح. اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ کا نیزہ مارا گیا اور نیزہ اتنا گہرا گیا اندر کہ معدے تک پہنچ گیا، حضرت عمر کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ زخم سے باہر نکل آیا. معلوم ہوا کہ معدے تک سوراخ اور زخم پہنچ چکا ہے. اطباء حضرت عمر کی حیات سے بظاہر مایوس ہو گئے، ان کا بچنا ممکن نہیں ہے کیونکہ زخم معدے تک پہنچ گیا ہے. بہت کوشش کی گئی حضرت عمر کو ہوش میں لانے کے لیے، بہت علاج، بہت کوششیں، لیکن کسی بھی طرح عمر کو ہوش نہیں آیا کہ حضرت عمر کوئی آخری وصیت کریں، کچھ فرمائیں. جب کسی طرح ہوش نہ آیا تو کسی نے کہا دیکھو انہیں ہوش میں لانے کے لیے صرف ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ، ان کو ہوش میں لانے کے لیے ایک لفظ ہے، صرف اس سے یہ ہوش میں آ سکتے ہیں. یہ کیا کہ ان کے کان میں نماز کہہ دو، ان کے کان میں نماز ان کے کان میں کہہ دو، انہیں ہوش آ جائے گا. اور واقعی حقیقت ہے یہ کہ آدمی کو جس چیز سے اصل مناسبت ہوتی ہے
وہ چیز انسان کو ہوش میں لے آتی ہے. اصل مناسبت. لوگوں نے کان میں کہا نہیں نماز ہوش کو نماز کے نام سے ہوش آ گیا. اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک دکان پر بیچنے والا تاجر زیادہ بے ہوش ہے یا ایک آدمی جس کا نیزہ میز تک پہنچ گیا ہو اس کی بے ہوشی زیادہ ہے. اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ایک دکان پر بیٹھنے والے تاجر کی بے ہوشی زیادہ ہے جو اذان سن رہا ہے لیکن نماز یہ نہیں آ رہا, اس کی بے ہوشی زیادہ ہے یہ وہ آدمی جس کو نیزہ مارا گیا ہو اور معدے تک زخم پہنچ گیا ہو اس کی بے ہوشی زیادہ ہے. ہم بے اعتبار روح کے بے ہوش ہیں, وہ بے اعتبار جسم کے بے ہوش تھے. جیسے ہی نماز کے لیے کہا گیا حضرت کو ہوش آ گئے. فرمایا ہاں نماز کہ جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے, اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس نظام کو چلانے کے لیے اور مسلمانوں کی وہ ضروریات اور وہ مسائل جو دنیاوی شعبوں سے متعلق ہیں جب تک ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا جائے گا اس وقت تک یہ شعبے قائم نہیں ہوں گے. اس لیے مسلمان اعمال سے کہیں زیادہ عہدے حاصل کرنے کی کوشش میں ہے, اعمال سے کہیں زیادہ. میں کیا عرض کروں, شاید سمجھ آوے یا نہ آوے. میٹنگ چل رہی ہے وزیر اعظم کے ساتھ. وزیر نے وقت دیا کہ مسلمانوں کے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوگی, میٹنگ ہوگی. ادھر میٹنگ شروع ہوئی وزیر کے ساتھ, یہی وقت ہے وزیر کے پاس. ادھر میٹنگ شروع ہوئی اور ادھر اذان ہو گئی, ادھر اذان ہو گئی. اب کیا کریں؟ ارے نہیں بھائی, ہم تو سارے مسلمانوں کے مسئلے کے لیے بیٹھے ہیں, وزیر کے پاس یہی وقت ہے, ہر مسئلہ حل نہ ہو سکے گا اگر وزیر سے ملاقات نہ ہوئی. نماز بعد میں پڑھ لیں گے یا بعد میں قضا کر لیں گے. نہیں, تم یہ کہو ہمیں اللہ نے بلا لیا ہے, وزیر صاحب بعد میں ملیں گے, ابھی تو ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں. سارے لیڈر اور سارے خواص اگر انہوں نے اذان پر میٹنگ کو نہ چھوڑا اور وزیر کو نہ چھوڑا, ہر سمجھتے تھے اللہ تمہیں ان وزیروں کے قدموں میں ڈال کر دکھلا دیں گے. اور اگر تم نے حکم پر وزارت کو چھوڑ دیا, میٹنگ کو ختم کر دیا, کہہ دیا وزیر سے کہ نہیں جی اللہ نے بلایا ہے, مسئلہ وہاں سے متعلق ہے, مسئلہ وہاں سے متعلق ہے, سارے وکلا, سارے لیڈر, سارے عہدے دار سب کھڑے ہو گئے اذان کی آواز سنتے ہی کہ بھئی وزیر سے کہا اب تو اللہ نے بلا لیا ہے, بعد ہی ملیں گے. ہم سمجھتے تھے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سارے وزراء آتے ان کے پیروں میں پڑیں گے. تم نے اللہ کی آواز پر آنے سے انکار کر دیا اور وزیر کی آواز پر جمع ہو گئے, وزیر کی آواز پر جمع ہو گئے. اذان ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہوتی, اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہوتی, کیونکہ نماز کے اوقات تو اذان کے شروع ہونے سے بہت مدت پہلے بتا دیے گئے تھے. اذان کے اوقات, نماز کے اوقات اذان کی شروع ہونے سے بہت پہلے. اذان آئی مدینے میں, نماز دی گئی اس سے پہلے. اذان نماز کا وقت بتانے کے لیے نہیں ہے, اذان اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے دعوت ہے. ساری دنیا کے وزراء, ساری دنیا کے مالدار, ساری دنیا کے عہدے دار, سب کے سب جہاں جس حال میں ہیں وہ فوراً شعبے کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں, شعبے کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں. اذان دعوت ہے, وقت کا اعلان نہیں ہے. اذان دعوت ہے, جی ہاں, ورنہ اذان کے شروع ہونے سے پہلے نمازوں کے اوقات متعین تھے, وہ تو سارے اوقات نماز کے بدلا دیے گئے پہلے سے. اذان تو دعوت ہے. ہم سمجھتے تھے اگر یقین ہوتا تو یہ روزہ رکھ کر اللہ کے کسی گھر میں مسجد میں آ کر پڑ جاتا, اے اللہ یہ مسئلہ حل کر دے, اے اللہ یہ مسئلہ حل کر دے. کیونکہ یقین نہیں ہے اس لیے یہ اپنے دنیاوی مسائل تو کیا, دنیاوی مسائل تو کیا, دینی مسائل کو بھی حل کرانے کے لیے اللہ کے غیر کی خوشامد کرتے ہیں. دنیاوی مسائل تو کیا, دینی مسائل کو بھی سمجھتے ہیں غیروں کے ہاتھ میں ہیں, ان سے مسائل کو حل کرانے کے لیے غیروں کی خوشامد کرتے ہیں. حج کا بیان اسی طرح ہے. حج فرماتے تھے جیسے ہی اذان کا وقت, نماز کا وقت ہوا, سب میٹنگ کو چھوڑ کر اٹھ گئے. بھائی اس وقت کا علاوہ وزیر ملے گا نہیں, کیا کہ نہیں, سارے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے. حج فرماتے تھے تبلیغ میں لگے, اتنا ایمان سیکھا کہ بھئی نماز نہیں چھوڑنی, اتنا ایمان سیکھا کہ نماز نہیں چھوڑنی. 40 دن خوب نماز پڑھی تکبیر اولا کے ساتھ, پھر گئے اپنے مقام پر. وہاں اللہ نے امتحان لیا, وہاں اللہ نے امتحان لیا. صبح سے لے کر شام ہو گئی, کوئی گاہک نہ آیا. ارے سنو تو صحیح, صبح سے لے کر شام ہو گئی, کوئی گاہک نہ آیا, کوئی کسٹمر نہ آیا.
آج کوئی آمدنی نہیں ہوئی، اللہ کی شان، ادھر مغرب کی اذان ہوئی، ادھر گاہک آ گیا اذان کے ساتھ ساتھ، ادھر گاہک آیا اذان کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اگر نعوذ باللہ رزق دینے میں گاہک کے محتاج ہوتے تو پھر وہ اللہ رزاق کیا ہوا جس کو رزق دینے کے لیے گاہک کی ضرورت ہو؟ وہ رزاق ہے بغیر کسی سبب کے، وہ تو اسباب لاتے اس لیے ہیں تاکہ تمہارے عمل کا امتحان لیں، اسباب لاتے اس لیے ہیں تاکہ عمل کا امتحان لیں، اسباب لاتے اس لیے ہیں تاکہ عمل کا امتحان لیں۔ ایک طرف سبب لائیں گے اور اس سبب کے ساتھ ساتھ عمل لائیں گے، ایک طرف سبب لائیں گے اس کے ساتھ ساتھ عمل لائیں گے۔ سنو غور سے، جسمانی تقاضے پیدا کریں گے اس کے ساتھ عمل کا حکم دیں گے۔ نیند کا تقاضا، نماز فرض، کہ نیند ہماری پیدا کی ہوئی نیند کو ہمارے حکم کے لیے قربان کرو، یوں نہیں جب آنکھ کھلے نماز پڑھ لو، نہیں، تم نیند کو قربان کرو نماز کے لیے، بھوک پیاس کو قربان کرو روزے کے لیے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ بھوک پیاس انسان نے خود پیدا کر لی ہے، اللہ نے روزے کا حکم دے دیا، یا انسان نے اپنے اندر شہوت خود پیدا کر لی ہے، اللہ نے زنا سے بچنے کا حکم دے دیا۔ ایسا تو ہے نہیں، شہوت کا تقاضا اللہ نے رکھا، زنا کو حرام کر دیا، مال کا تقاضا اللہ نے رکھا، زکات کو فرض کر دیا، نیند کا تقاضا اللہ نے رکھا، نماز کو فرض کر دیا، سب سارے احکام اٹھا کے دیکھو۔ اسی میں سے یہ بھی ہے، کمانے کا تقاضا رکھا اور نماز کو وقت پر اور حکم پر اسباب کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ادھر اذان ہوئی، ادھر گاہک آ گیا۔ یہ لیکن وہی بات ہے کہ لوگوں کو تھوڑے سے عمل کی توفیق ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامل ایمان والے بن گئے، تھوڑے سے عمل کی توفیق ہو جاتی ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم کامل ایمان والے بن گئے۔ یہ وقت لے کر گیا تھا، اس نے گاہک سے کہہ دیا کہ اب تو اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے چلو، آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ دوسروں کی بے دینی سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو دوسروں کو خود دین پر آمادہ کرتا ہو۔